أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے عزیز طلباء، آپ لوگ کیسے ہیں؟ الحمدللہ ہم لوگ 7واں سبق سے لے کر ابھی تک حج اور عمرے کے بارے میں چرچا کر رہے تھے. مسلسل اسباق میں ہم لوگ ایک لفظ سنے، احرام. وہ لفظ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ احرام باندھنا بولے تو حج یا عمرے کی نیت رکھنا معنی ہوتا ہے، مگر اس کے ساتھ ہی احرام لفظ کو حرام سے تعلق ہے، حرام سے تعلق ہے. تو احرام باندھنے سے مطلب حج یا عمرے کے نیت رکھنے سے بہت باتیں حرام ہو جائے گا. وہ حالت ختم ہونے کے لیے تحلل کہا جاتا ہے. مطلب تحلل لفظ کو حلال سے تعلق ہے. تو احرام باندھنے کی جو حالت ہے اس میں بہت باتیں حرام ہو جائے گا، اور یہ ختم ہونے کے لیے ہمارے پاس تحلل ہے، وہ تحلل سے یہ پورے باتیں حلال ہو جائے گا. تو انشاءاللہ آج کے چرچا احرام باندھنے سے، حج یا عمرے کے نیت رکھنے سے کیا کیا باتیں حرام ہو جاتا ہے. اگر وہ حرام باتیں کوئی کیے تو اس کے کفارہ کیا ہے، تو وہ کیا کرنے پڑے گا. انشاءاللہ آج کا چرچا وہ ہوتا ہے. کیا آپ لوگ ریڈی ہیں؟ الحمدللہ. آئیے، احرام کے محرمات چیپٹر کے ہیڈنگ ویسا ہوتا ہے. احرام باندھنے سے، حج یا عمرے کے نیت رکھنے سے بہت باتیں حرام ہو جاتا ہے. مطلب ہم لوگ اللہ رب العزت کے مہمان ہو کے مکۃ المکرمہ میں پہنچتے ہیں، تو جو دنیاوی باتیں رہتا ہے وہ بہت کچھ چیزیں حرام ہو جاتا ہے. ہمارے پورے تعلق، ہمارے پورے رشتہ، ہمارے پورے سوچ، ہمارے پورے فکر اللہ کے راستے میں ہونے کے لیے بہت دنیاوی باتوں کو حج اور عمرے کے وقت اللہ رب العزت حرام ہو کے قرار دیا ہے. آج اس کے بارے میں ہمیں پڑھیں گے. تو اس میں سے پہلے والا بات ہے جماع. وہ حرام ہے. حج یا عمرے کے درمیان جماع نہیں کر سکتا ہے. اس کے ساتھ اپنے بیوی کے ساتھ جذبات کے ساتھ نہیں رہ سکتا ہے. اور نکاح کرنا، نکاح دوسروں کو کر کے دینا، وہ دونوں اس کے درمیان حرام ہوتا ہے. اور منی نکالنا وہ بھی حرام ہے. اور خوشبو لگانا، عطر لگانا، اسپرے لگانا، یہ پورا حرام ہوتا ہے. اور دھاڑی کے بال میں نہیں تو سر کے بال میں تیل لگانا وہ حرام ہو جاتا ہے. ناخن یا بال نکالنا حرام ہو جاتا ہے. اور ایسے کپڑے حج اور عمرے کے وقت نہیں پہن سکتا ہے، وہ بھی حرام ہے.
سر کھلا کے ہی رکھنا ہے، وہ نہیں چھپا سکتا ہے، ٹوپی نہیں پہن سکتا ہے۔ اسی طرح عورتوں کے لیے ان کے چہرہ بھی نہیں چھپا سکتا ہے، اور اس وقت شکار کرنا بھی حرام ہے۔ ایسے بہت چیزیں حرام ہو جاتا ہے۔ اگر اس میں سے کچھ باتیں کیے تو اس کے لیے کچھ قانون ہیں، کبھی کفارہ دینے پڑے گا، کبھی اس کے لیے الگ قانون ہو جائیں گے۔ تو ایسے بہت سارے باتیں ہوتا ہے، آج ہمارا چرچا اس پر رہتا ہے۔ کیا آپ لوگ ریڈی ہیں؟ اوکے، سبق نمبر 14، احرام کے محرمات۔ احرام کے محرمات بولے تو احرام باندھنے کی وجہ سے حرام قرار دیے گئے کام، حج یا عمرے کی نیت رکھنے سے کیا کیا باتیں حرام ہو جائے گا۔ ایسے خوشبو والا سوپ استعمال کرنا وہ بھی منع ہے۔ تو انشاءاللہ دیکھیں گے کیا کیا چیزیں، کیا کیا باتیں حرام ہو جائے گا۔ پہلا، جماع کرنا وہ حرام ہے۔ دوسرا، جذبات کے ساتھ عورت کے قریب ہونا یعنی مباشرت، وہ حرام ہے، نہیں کر سکتا ہے۔ کوئی بیہودہ بات اور کام نہ کرنا، کوئی خراب بات، کوئی خراب کام نہ کر سکتا ہے۔ تیسرا، نکاح کرنا، ایک عورت کو ادھر سے ملے تو اس کو نکاح کرنے کی خواہش ہو گئی، نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طرح یا نکاح کر دینا، ایک ولی ہو کے اپنے بیٹی کو دوسرے ایک مرد سے نکاح کر کے دینا وہ بھی حرام ہے، نکاح سے متعلق کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ چوتھا، استمنا کرنا مطلب منی نکالنا، وہ بھی حرام ہے۔ پانچواں، خوشبو لگانا، عطر لگانا، یہ پورا حرام ہے۔ چھٹا، داڑھی کے بالوں میں یا سر کے بالوں میں تیل لگانا بھی حرام ہے۔ ساتواں، ناخن یا بال نکالنا، ناخن نہیں تو بال نکالنا وہ پورا حرام ہے۔ آٹھواں، جو چیز ڈھکنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، جو چیز چھپانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اس سے مرد سر پہ تھوڑا سا ڈھانپنا، مطلب اپنے سر چھپانا، کوئی ٹوپی پہن کے نہیں تو صوفہ پہن کے دوسرے کوئی چیز سے اپنے سر ڈھانپنا، سر چھپانا، وہ بھی حرام ہے۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں سر پورا کھلا کے چلنے پڑے گا، مردوں کے لیے یہ حرام ہے۔ نواں، مرد کا کوئی سلا ہوا یا کوئی اور کپڑا پہننا، سلا ہوا کپڑا نہیں تو ایسے کپڑا پہننا مردوں کے لیے حرام ہے۔ 10واں، یہ عورتوں کے لیے ہوتا ہے، 10واں بات ہے، جو چیز ڈھکنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے اس سے عورت اپنے چہرے کو چھپانا، چہرہ نہیں چھپا سکتا ہے۔ حج کرنے وقت، عمرہ کرنے وقت چہرہ نہیں چھپا سکتا ہے۔ 11واں، زمین پر رہنے والے جانوروں کا شکار کرنا جن کو کھانا حلال ہے، جن کو ہمیں کھا سکتا ہے، ایسے حیوانات کو شکار نہیں کر سکتا ہے۔ یہ 11 باتیں جو احرام باندھا ہے، حج یا عمرے کے احرام جو کیا ہے اس کو حرام ہے۔ کچھ چیزیں مردوں کے لیے خاص ہیں، کچھ باتیں عورتوں کے لیے خاص ہیں۔ اوکے، تو ایسے باتیں کیے تو کیا ہو جائے گا؟ الگ الگ باتوں کے لیے الگ الگ قانون ہے، سبھی کے لیے ایک ہی قانون نہیں ہے، سبھی کے لیے ایک ہی قانون نہیں ہے۔ اس میں 11 باتیں ہم لوگ گنے، اس میں سے ایک بات کیے تو اس کے لیے قانون الگ ہے، دوسرے بات کیے تو اس کے لیے قانون الگ ہے۔ انشاءاللہ تو دیکھیں گے کیا کیا باتیں کرنے سے کیا کیا قانون آ جائیں گے۔ سلے ہوئے کپڑے پہننا عورت کے لیے حرام نہیں ہے، عورت کے لیے سلے ہوئے کپڑا پہننا حرام نہیں، مگر موزے پہننا حرام ہے، ساکس وغیرہ پہننا ان کے لیے حرام ہے۔
احرام کی وجہ سے حرام قرار دیے گئے کام، جیسے ناخن یا بال نکالنا، شکار وغیرہ، ان میں کوئی یہ کام کیا گیا تو فدیہ ضروری ہے۔ اگر ناخن نکالے، نہیں تو بال نکالے، نہیں تو شکار کیے، تو اس کے لیے فدیہ دینے پڑے گا، فدیہ دینے پڑے گا۔ فدیہ بولے تو کیا ہے؟ 3 آپشنز ہیں، اس میں سے کوئی یہ کرنا کافی ہے۔ پہلے والا بات، قربانی کے لائق کا ایک بکرا ذبح کرنا، ایک بکرے کو ذبح کرنا، وہ پہلا والا آپشن ہے۔ نہیں تو یا حرم شریف میں 6 مسکینوں کو آدھا سوال کے حساب سے صدقہ کرے، 6 مسکینوں کو آدھا سوال دینا ہے، ہر ایک کو آدھا سوال، تو ٹوٹل 3 سوال دینے پڑے گا۔ 6 مسکینوں کو آدھا سوال سے دیے تو ٹوٹل کتنا ہوگا؟ 300 ہو جائیں گے۔ 100 بولے تو کتنا ہے؟ 100 بولے تو 4 مد ہے، تو آدھا سوا بولے تو 2 مد رہے گا۔ 1 مد بولے تو 800 ملی لیٹر ہے، تو آدھا سوا بولے تو 2 مد رہے گا، تو 1 لیٹر پلس 600 ملی لیٹر ہے۔ اتنا کھانے کی چیزیں فدیہ دینے پڑے گا، صدقہ دینے پڑے گا۔ اور تیسرا آپشن ایسے بھی ہوتا ہے، یا 3 روزے رکھیں تو فدیہ ہوگا، نہیں تو 3 روزہ رکھنا، یہ باتیں ہوتا ہے فدیہ۔ یہ 3 آپشن سے کوئی ایک کرنا کافی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں ہم لوگ دوسرے کچھ باتیں کرنے وقت کیا کیا ہو جائیں گے، مثال طور پر جماع کرنے سے کیا فدیہ ہوگا، اور نکاح کیے تو اس کے قانون کیا ہو جائیں گے، اس کے متعلق ہم لوگ نیکسٹ کلاس میں چرچا کریں گے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، یا رب صلی علیہ وسلم۔